اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ آج کے ہمارے سبق کے گفتگو کا موضوع جو ہے وہ الفاظ عموم ہے۔ گزشتہ جو ہے وہ چند الفاظ ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ عموم پر دلالت کرتے ہیں، تو صاحب کتاب اب کچھ دوسرے الفاظ کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفِيِّ نَحْوُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ کہتے ہیں وہ الفاظ جو عموم پر دلالت کرتے ہیں ان میں سے ایک وہ اسم نکرہ ہے جو نفی کے بعد واقع ہو۔ اب یہاں لا جو ہے وہ نفی کے لیے ہے، الہ جو ہے یہ نکرہ ہے، نفی کے بعد واقع ہوا ہے، یعنی کوئی بھی معبود نہیں، یہ عموم پر دلالت کرتا ہے، یعنی کوئی بھی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ تو یہاں الہ جو ہے وہ جتنے بھی معبود ہیں ان سب پر جو ہے وہ دلالت کرتا ہے اور یہ عموم پر دلالت کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نکرے جو ہے وہ نفی کے بعد جو آ رہا ہے اس کی دلالت بالوضع ہے، یعنی وضع کیا گیا اس کو، یا عقل جو ہے اس بات کی تقاضا کرتا ہے۔ تو دونوں مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَذَلِكَ إِمَّا بِالْوَضْعِ، یہ دلالت جو ہے وہ یا تو اس نکرہ فی سیاق النفی کو وضع کیا گیا ہے یا عقلی ہے، یعنی عقل اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ او لأن نفی الماہیت، ایک طبیعت اور ایک حقیقت کی نفی کرنا یستلزم نفی عموم افرادہا، کیونکہ یہاں کہا گیا ہے کوئی معبود نہیں، تو یہ نفی ماہیت جو ہے اس کا لازمہ یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کی نفی کی جائے، یعنی جتنے بھی معبودات ہیں اللہ کے علاوہ سب کی جو ہے وہ نفی کی جائے۔ تو یہ عموم جو ہے وہ اس نفی ماہیت کی وجہ سے، چونکہ ماہیت کی نفی کے لیے سب افراد کی نفی کرنی ہوتی ہے، اس لیے جو ہے یہ عموم پر دلالت کرتا ہے، یعنی بالعقل ہے۔ وَإِلَّا لَمَنْتَفَتِ الْمَاهِيَّةُ، کیونکہ اگر سب افراد کی نفی نہ کی جائے تو پھر ماہیت جو ہے وہ منتفی نہیں ہوگی۔ اس کی عام مثال مثلا کسی کو کہا جائے بھئی تمہیں سگریٹ نہیں پینا، تو اس کا مطلب ہے کہ کبھی بھی نہیں پینا تو نے، یعنی جتنے بھی اس کے افراد ہیں ان سب کی جو ہے وہ نفی کی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایسے الفاظ جو عموم پہ دلالت کرتے ہیں ان میں سے ایک جو ہے وَأَمَّا الْمُفْرَدُ الْمُحَلَّى بِاللَّامِ، ایک اسم مفرد ہو جس پر الف لام داخل ہو، البتہ اس کے لیے ایک شرط ہے کہ اذا لم يرد من لامہ العہد، یہ اس صورت میں ہے کہ جو الف لام ہے اس مفرد پر وہ الف لام عہد ذہنی یا ذکری نہ ہو، فَيُرَادُ مِنْهُ الْجِنْسُ، اور اس سے جنس کا ارادہ کیا جائے۔ مثلا کہا جاتا ہے الرجل خیر من المرأة، یعنی یہ جو جنس مرد ہے وہ عورت سے بہتر ہے۔ تو یہاں رجل سے مراد جو ہے وہ جنس ہے، کوئی ایک خاص شخص نہیں بلکہ جنس جو ہے وہ مراد ہے۔ تو یہاں یہ عموم پر دلالت کرتا ہے، جتنے بھی رجل کے افراد ہیں وہ سب یہاں مراد ہیں۔ وَرُبَّمَا اسْتُعْمِلَ فِي الْعُمُومِ أَحْيَانًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا أَيْ كُلُّ فَرْدٍ مِّنَ الْإِنسَانِ۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ الف لام جو مفرد پر داخل ہو تو ایک دفعہ یہ ہے کہ جنس مراد ہوتی ہے اس سے، یعنی جس طرح یہاں الرجل یعنی جنس سے رجل مراد ہے، لیکن
کبھی کبھار جو ہے اس سے جنس مراد نہیں ہوتی بلکہ عموم مراد ہوتا ہے، جس طرح یہاں قرآن کی آیت ہے کہ ان الانسان لفی خسر۔ اب یہاں انسان سے مراد افراد انسان ہے، یعنی کل فرد من الانسان، نہیں یہ کہ ہم کہیں یہاں انسان سے مراد جنس انسان ہے بلکہ افراد انسان ہے۔ تو لہذا دو مطلب ہو گئے کہ اگر مفرد ہو اسم اور اس پر الف لام ہو تو اس سے ایک دفعہ جنس کا ارادہ کیا جاتا ہے، ایک دفعہ عموم کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ آپ کس طرح کہتے ہیں کہ یہاں انسان سے جنس مراد نہیں ہے؟ ممکن ہے الرجل کی طرح یہاں بھی انسان سے جنس مراد ہو، تو اس کی دلیل یہ دیتے ہیں وَذَلِكَ بِقَرِينَةِ اسْتِثْنَاءِ الَّذِينَ آمَنُوا، کہتے ہیں اس آیے کریمے میں ہے کہ ان الانسان یعنی سارے انسان خسارے میں ہیں، الا استثناء ہے یعنی سوائے ان افراد کے جو ایمان لائے۔ تو یہ جو استثناء کیا جا رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں جو ہے وہ کل انسان مراد ہیں، کیونکہ استثناء جو ہے وہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ یہاں جنس مراد نہیں ہے بلکہ افراد مراد ہیں، لیکن وہاں پہلی مثال میں جنس مراد تھی۔ لِأَنَّ الْإِسْتِثْنَاءَ دَلِيلٌ، یعنی یہ استثناء جو إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ہے یہ دلیل و ارادت العموم من المستثنى منہ، یہ مستثنی منہ جو یہاں انسان ہے اس سے عموم یعنی انسان کے تمام افراد مراد ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مفرد اگر اس پر الف لام ہو تو ایک دفعہ اس سے جنس مراد ہوتی ہے، اور قرینہ موجود ہو تو اس سے عموم بھی ارادہ کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں اسی مفرد کے بارے میں وَرُبَمَا تَجْرِي مُقَدِّمَاتُ الْحِكْمَةِ فِي الْمُفْرَدِ الْمُحَلَّى بِاللَّامِ، کہتے ہیں یہ جو اس میں مفرد ہے جس پر الف لام ہے تو اس سے عموم کا ارادہ جو ہے وہ مقدمات حکمت کے ذریعے بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی کبھی کبھار مقدمات حکمت جن کا تذکرہ اگلے درس میں بھی ہوا تھا، یہ مفرد جو کہ الف لام ہے اس پہ جاری ہوتے ہیں، فَيَدُلُّ حِينَئِذٍ عَلَى الْعُمُومِ، اب جب مقدمات حکمت جاری ہوں تو یہ پھر عموم پر دلالت کرتا ہے۔ مثلا آیہ کریمہ ہے نحو قولہ تعالی وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اب یہ البیع کلمہ جو ہے یہ بیع اس میں مفرد ہے، اس پر الف لام ہے، اسی طرح ربا بھی مفرد ہے، الف لام اس پہ ہے۔ تو یہاں چونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ اللہ نے بیع خرید و فروش جو ہوتی ہے اور اس کو حلال قرار دیا، اور ربا جو ہے اس کو حرام قرار دیا، تو یہاں بیع سے مراد بیع کے تمام انواع و اقسام ہیں، کیونکہ اگر اس کے کچھ اقسام جو ہے وہ اگر حلال نہ ہوتے تو خدا بیان کرتا، تو لہذا یہاں پر یہ الف لام جو ہے یہ اس میں مفرد پہ ہو اور یہاں یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے مقدمات حکمت کے ذریعے سے۔ اسی طرح ایک دوسری مثال ہے اذا بلغ الماء قدر قر لم ينجسه شیء، اب یہاں الماء جو ہے یہ اس میں مفرد ہے، الف لام ہے اس پر، یہ پانی کے تمام اقسام کو شامل ہوتا ہے، یعنی جب پانی قر کی مقدار تک پہنچ جائے تو پھر اس میں اگر کوئی نجاست گر جائے تو وہ اس کو نجس نہیں کرتی، مگر اب اس کے کچھ شرائط ہیں کہ وہ کتاب الطہارہ میں جو ہے وہ تفصیل سے اس کی بحث ہے۔ اب کہتے ہیں کس طرح یہاں مقدمات حکمت جاری کی ہیں آپ نے، کہتے ہیں فَإِنَّ الْمُتَكَلِّمَ، کہتے ہیں یہ جو کلام کرنے والا ہے لو اخرج بعض افراد البیع او افراد الربا او افراد الماء عن الحکم، کہتے ہیں اگر یہ جو یہاں بیع مراد تھی، اگر کہنے والا جو متکلم اگر اس کا ارادہ یہ ہوتا کہ بیع کے کچھ افراد جو ہیں وہ خارج ہیں یعنی وہ حلال نہیں ہیں،
یا ربا کے جو اس مثال میں جو ہے کچھ افراد خارج ہیں یعنی وہ حرام نہ ہوں، یا پانی کے کچھ افراد یہاں الماء سے کچھ وہ خارج ہوں یعنی وہ نجس ہو جاتے ہوں، تو لبینہا تو ان کو پھر بتاتا کہ بھئی یہ میری مراد سب افراد نہیں ہے، لأنہ فی مقام البیان، کیونکہ مولا یا متکلم جو ہے وہ مقام بیان حکم شرعی ہے، تو لہٰذا اس کو اگر کوئی مد نظر تھا کہ کچھ افراد جو ہے اس حکم سے خارج ہیں تو وہ بیان کرتا، چونکہ مقدمات حکمت میں سے ایک مقدمہ یہ تھا کہ مولا مقام بیان میں ہوتا ہے، تو لہٰذا چونکہ مولا نے اب یہاں کچھ نہیں فرمایا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بے کے تمام افراد جو ہے وہ مراد ہیں۔ تو یہاں جو ہے وہ مقدمات حکمت کے ذریعے سے انہوں نے ثابت کیا کہ اس میں مفرد جس پر الف لام ہو وہ بھی عموم پر دلالت کرتا ہے۔ اب آتے ہیں ایک دوسرے نظریے کی طرف۔ یہاں تک یہ ثابت ہوا کہ بھئی الفاظ جو ہیں عربی میں زبان میں جو عموم پر دلالت کرتے ہیں، ثم ان بعض المحققین قالوا ان الفاظ المدعى وضعها للعموم انما هي موضوعة للخصوص۔ بعض محققین نے یہ کہا ہے کہ بھئی یہ الفاظ جن کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بھئی یہ عموم پر دلالت کرتے ہیں، جس طرح اس میں مفرد ہو گیا، اس میں جمع ہو گیا، لفظ کل تھا، جتنے بھی ذکر ہو چکے ہیں، تو ان کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ انما ہے موضوعۃ للخصوص، یعنی یہ عموم پر دلالت نہیں کرتے بلکہ خصوص پر دلالت کرتے ہیں۔ انہوں نے دو دلیلیں ذکر کی ہیں یہاں پر اپنی مدعا کے لیے۔ ایک تو یہ کہ لأنہ متیقن الدخول تحت اللفظ، یہ جو خصوص افراد یعنی کچھ خاص افراد جو ہے وہ اس لفظ سے یہ یقینی بات ہے کہ مراد ہے۔ مثلا البے میں اگر سارے اقسام مراد نہ ہو تو یہ تو یقینی بات ہے کہ کچھ اقسام بے کے حلال ہیں، یا ربا کے سارے اگر اقسام جو ہے حرام نہ ہو تو کچھ تو ضرور ہیں۔ اسی طرح جو دوسرے الفاظ تھے ان میں بھی جو بعض افراد ہیں متیقن الدخول ہیں، تو لہٰذا اسی کو ہم لیں گے، چونکہ دوسرے سب جو ہیں ان میں ہمیں شک ہے، تو جو یقینی بات ہوگی ہم اس کو لیں گے۔ ایک یہ دلیل ان کی۔ اور دوسری جو دلیل انہوں نے دی ہے وَلِمَا اشْتَهَرَ أَنَّهُ مَا مِنْ عَامٍ إِلَّا وَقَدْ خُصَّ، کہتے ہیں ایک ضرب المثل مشہور ہے کہ بھئی جو بھی عام ہے اس کو تخصیص لگائی گئی ہے۔ جب عام کو تخصیص لگ جاتی ہے تو اس سے کچھ افراد تو نکل جاتے ہیں حکم سے، اب جو باقی بچیں گے وہ بعض ہی ہوں گے، تو لہٰذا ہم پہلے سے یہی کہتے ہیں کہ عام جو ہے وہ یہ جو الفاظ ہیں یہ عام پر دلالت نہیں کرتے بلکہ خصوص پر دلالت کرتے ہیں۔ تو اس حساب سے ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں وہ عام کے لیے وضع نہیں ہیں، خاص کے لیے وضع ہے۔ صاحب کتاب جو ہے ان کی دونوں دلیلوں کو رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَيَرِدُ عَلَى الْأَوَّلِ، جو انہوں نے پہلی دلیل ذکر کی تھی اس پر اشکال وارد ہوتا ہے کہ أَنَّهُ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى تَيَقُّنِ إِرَادَةِ الْخُصُوصِ لَا عَلَى الْوَضْعِ لَهُ، کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے متیقن دخول کی بات کی تھی تو یہ دلالت اس بات پر کرتی ہے کہ بھئی یہ خاص افراد کا ارادہ یقینی ہے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ الفاظ ان خاص کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک مرحلہ وضع ہوتا ہے اور ایک مراد متکلم ہوتا ہے۔ تو مراد متکلم تو اس پہ مشکل نہیں ہے اور یہ ارادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن خصوص کا ارادہ کرنا جو ہے وہ اس کے وضع ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔ کہتے ہیں لِأَنَّ تَيَقُّنَ الْإِرَادَةِ، یہ جو خاص افراد کا یقینی ہونا ہے لا يَكُونُ دَلِيلًا عَلَى وَضْعِ اللَّفْظِ لَهُ، یہ اس بات پہ دلیل نہیں ہے کہ لفظ اسی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ لفظ ممکن ہے عام کے لیے وضع کیا گیا ہو لیکن ارادہ جو ہے وہ خصوص کا کیا جا سکتا ہے۔
حاذا ان اراد اثبات الوضع للخصوص، البتہ یہ بھی تب ہے جب ہم اس بات کا ارادہ کریں، یا جس نے اشکال کیا تھا وہ اس بات کا ارادہ کرے کہ یہ الفاظ جو ہے خصوص کے لیے وضع کیے گئے ہوں، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے ارادہ کرنا دلیل بر وضع نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَادَ مَا بَيَّنَّاهُ مِنْ إِثْبَاتِ الدُّخُولِ تحت اللفظ یقیناً، اگر اس نے جو یہ کہا تھا کہ بھئی یہ ارادہ خصوص یقینی ہے، اگر اس سے مراد یہ ہے کہ لفظ سے جو ہے یہ افراد یقینی ہیں، صرف مراد جو ہے وہ لینا مراد ہو، فَنَحْنُ مُتَّفِقُونَ مَعَهُ فِي ذَلِكَ، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ لفظ عام کے لیے وضع کیا گیا ہو، لیکن کچھ افراد نکالے گئے ہوں اور کچھ خاص افراد جو ہے ان کا صرف ارادہ کیا گیا ہو۔ بس یہاں سے جو ہے وہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ الفاظ جو ہے وہ عام کے لیے وضع کیے گئے ہیں، اور کچھ موارد میں جو ہے وہ ان سے خاص جو ہے وہ یقینی ہے ہی ہیں۔ تو لہذا یہ پہلی دلیل ان کی ثابت نہیں ہوئی۔ دوسری جو انہوں نے دلیل دی تھی مثل کی کہ ما من عام الا وقد خص، تو کہتے ہیں یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ یعنی عام جو ہے وہ عموم کے لیے وضع کیا گیا تھا، تبھی تو اس سے کچھ افراد نکالے جا رہے ہیں۔ وَيَرِدُ عَلَى الثَّانِي، یعنی جو دوسری دلیل ہے اس پر اشکال وارد ہوتا ہے کہ ان المثل المشہور علی الوضع للعموم ادل، یہ جو ضرب المثل مشہور تھا یہ خود اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ عام جو الفاظ عموم پر دلالت کرتے ہیں، اور اس کی دلالت کرنا بیشتر ہے۔ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْأَلْفَاظَ الْمَوْضُوعَةَ لِلْعُمُومِ تُخَصَّصُ دَائِمًا بِمُخَصِّصٍ، کیونکہ یہ خود دلیل اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بھئی یہ الفاظ جو عام کے لیے وضع کیے گئے تھے ان کو ہمیشہ پھر ایک مخصص کے ذریعے تخصیص لگائی جاتی ہے۔ جس طرح سادی جو مثال دی جاتی ہے، مثلا کوئی کہے اکرم العلماء الا الفساق، سارے علماء کا اکرام کرو لیکن فاسقین کا اکرام نہ کرو۔ جو اس طرح مخصص اب منفصل بھی ہو سکتا ہے، متصل کی اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے اسباق میں آئے گی۔ تو لہذا انہوں نے جو دلیل کے طور پر کہا تھا کہ بھئی ہر عام جو ہے اس کو تخصیص لگ جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ یعنی یہ الفاظ عام کے لیے تھے تبھی تو ان کو تخصیص لگتی ہے۔ فَهُوَ أَوَّلًا اعتراف بِالْوَضْعِ لِلْعُمُوم، تو لہذا یہ خود آپ نے یہ جو کہا ہے اعتراف ہے کہ یہ الفاظ عموم کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ وَثَانِيًا أَنَّ التَّخْصِيصَ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلْعَامِ، اور دوسری بات یہ کہ تخصیص تبھی لگتی ہے جب عام ہو، لہذا تخصیص نہیں ہوتی سوائے عام کے۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس عام کو تخصیص لگائی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الفاظ عام کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ لہذا پس آپ نے جو دوسری دلیل دی تھی وہ خود ہماری مدعا پر جو ہے وہ بیشتر دلالت کرتی ہے کہ الفاظ ایسے ہیں جو کہ عموم پر دلالت کرتے ہیں، البتہ جو ہے وہ کچھ مخصصات ہیں جو ان کو تخصیص لگاتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک دوسری مباحث ہیں جو انشاءاللہ آئندہ سبق میں ملاحظہ کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔